اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا خداوند متعال کی دی ہوئی اس توفیق کی خاطر جو پروردگار عالم نے آپ کو عنایت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ خدا جب کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو اسے علم دین کے اندر غور و فکر کی صلاحیت سے نواز دیتا ہے۔ یہ خداوند متعال کا ایک احسان ہے کہ اس مادہ پرستی کے دور میں، نفسا نفسی کے دور میں، خواہشات اور لذات مادیہ کے پیچھے دوڑنے کے دور میں خداوند تعالیٰ نے آپ کو ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کے نام پر اس کے قرب کو حاصل کرنے کی خاطر اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے یہاں پر موجود ہوں۔ خداوند تعالیٰ کی دی ہوئی اس عنایت سے استفادہ کریں اور انشاءاللہ اس کے شاکر بندے بنتے ہوئے ان نعمتوں سے بھرپور بروئے کار لائیں اپنی زندگی کے اہداف میں۔ جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ اسلام کے بنیادی ترین موضوعات اور تصورات میں سے ایک تصور ہے۔ سب سے پہلے میں کچھ پس منظر عرض کروں گا انسانی معاشروں کے ایک جگہ جمع ہونے کا، اسلام نے اس سلسلے میں کیا رائے دی ہے، اور اس کے بعد چند نکات اس سلسلے میں کہ اگر ہم اپنے خطے میں یہ اسلامی تصور لانا چاہتے ہیں تو اس کام کو انجام دینے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ ان موضوعات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کو حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یکجہتی جیسے کہ لفظ سے ظاہر ہے، جہت یعنی سمت، ڈائریکشن، یکجہتی یعنی ایک ڈائریکشن کے اندر چلنا۔ جب ہم کہتے ہیں قومی یکجہتی یعنی کسی قوم کا ایک ڈائریکشن کے اندر گامزن ہو جانا۔ قوم کا لفظ خود بہت سارے معنی اپنے اندر رکھے ہوئے ہے۔ یہ جب بھی آپ کوئی تحقیقاتی کام کریں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ اس کے مفردات کو بیان کر لیں، اس کے جو ایک ایک ورڈ ہے اس کو آپ ایکسپلین کر لیں۔ یکجہتی کا مطلب آپ کی خدمت میں عرض ہوا، قوم کے مختلف معنی لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہم قوم کے معنی سمجھ رہے ہیں وہ ہم فکر افراد کا ایک اجتماع ہے۔ ہم فکر افراد اگر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم ایک قوم تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ قوم کی مختلف بنیادیں لی جاتی ہیں۔ قوم کی بنیاد زمین بھی ہو سکتی ہے، قوم کی بنیاد لسان زبان بھی ہو سکتی ہے، قوم کی بنیاد ایک مشترکہ تاریخ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک قوم کی بنیاد وہ ہے جس کو قرآن کریم اپنے لفظ میں زیادہ بہتر طریقے سے امت سے تعبیر کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا وہ قوم مسلمان کی بجائے امت اسلامی کو امت مسلمہ قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق پیش کرتا ہے۔ البتہ قوم کی اصطلاح عربی زبان میں مختلف معنی میں استعمال ہوتی رہی ہے۔ ایک معنی وہ یہ جس کو ہم امت کہہ رہے ہیں، یعنی ہم فکر افراد کا ایک اجتماع۔ کیا بنیاد ہوتی ہے کہ چند انسان مجتمع ہو جائیں، جمع ہو جائیں؟ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ انسانوں کا جمع ہونا کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں اور آپ گلوبل ولیج کہتے ہیں، گلوبل آئیڈیاز کہتے ہیں، گلوبل ایشوز کہتے ہیں، تو آج کے زمانے میں ہمارے مد نظر زیادہ تر ٹیکنالوجی کے نتیجے میں لوگوں کا جمع ہونا ہے، لیکن جمع ہونے کا تصور نیا تصور نہیں ہے۔ مثلا آج ہم دیکھتے ہیں کہ 20-25 سال پہلے یورپی برادری نے 13 ملکوں کو جمع کر لیا، یا مثال کے طور پر ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ سیاسی محاذ پر مغربی اور مشرقی جرمنی جمع ہو گئے، یا مثال کے طور پر ایسے دوسرے ممالک کو ہم جمع ہوتے دیکھتے ہیں۔ تو یہ تصور نہ کیجیے گا کہ یہ بات نئی بات ہے، لوگوں کا جمع ہو جانا۔ لوگوں کا جمع ہونا نئی بات نہیں ہے، اس زمانے سے ہے جس زمانے میں انسان شکار کرتا تھا۔
ایک وہ زمانہ تھا جب انسان اکیلا زندگی گزارنے کی کوشش کرتا تھا، مثلا غار کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اکیلی زندگی گزارتا تھا درختوں کے اوپر. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب انسان شکار کرنے کی طرف گیا تو اس نے اس بات کو ملاحظہ کیا کہ اگر وہ اکیلا کسی جانور کا شکار کرتا ہے تو بعض جانوروں کا شکار تو ممکن ہے، لیکن اکیلے ہر جانور کا شکار نہیں کر سکتا. کچھ جانور اس کے مقابلے میں اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اگر وہ چند انسان جمع نہ ہوں تو جانور شکار نہیں ہو سکتا. تو چند انسان جمع ہو جاتے تھے، جمع ہو جانے کے بعد کسی کا شکار کرتے تھے کسی جانور کا، اور اس مشترکہ شکار کو مشترکہ تقسیم کے ذریعے سے اپنے اندر بانٹ لیا کرتے تھے. بس انسان کی پہلی جد و جہد جمع ہونے کے سلسلے میں ایک ضرورت کے تحت تھی. ایک ضرورت، جب اس نے ضرورت کو احساس کیا کہ میں شکار میں کامیاب نہیں ہوں گا جب تک کہ جمع نہیں ہوگا. یہ فکر آج بھی باقی ہے، انسان ضرورت کے تحت جمع ہو سکتے ہیں. اب یہ صرف سوچنے والی بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی ضرورت کتنی ضرورت ہے. جس انسان کا بھی ہم نے تذکرہ کیا یہ شاید آج سے کئی ہزار سال پہلے روئے زمین کے اوپر زندگی گزار رہا تھا، لیکن کئی ہزار سال پہلے بھی اس کے اندر اتنی عقل موجود تھی کہ اگر میں جمع نہیں ہوا تو میں شکار نہیں کر پاؤں گا، میری زندگی نہیں گزار پائے گی. آج کا انسان فکری لحاظ سے زیادہ بلند ہے، اس کی نظریں صرف شکار اور شکم کے اوپر نہیں ہیں. آج کا انسان اپنی دسیوں ضرورتوں کو دیکھتا ہے، ان دسیوں سینکڑوں پیچیدہ ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اس بات کا احساس کر لیتا ہے کہ اگر ہم جمع نہیں ہوئے تو ہم اس کام کو انجام نہیں دے سکیں گے جو ہماری زندگی کا مقصد کہلاتا ہے. آج بھی مقاصد مختلف ہیں. مثال کے طور پر ممکن ہے ایک قوم کے مد نظر کسی دشمن کا مقابلہ ہو تو متحد ہو جائیں. تو ایک مشترکہ دشمن بہت بڑے بڑے دشمنوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. مثال کے طور پر ہم پاکستان کے ایک علاقے میں گئے، وہاں پر پتہ چلا کہ خود اہل بیت کے ماننے والوں کے درمیان بعض اوقات خاندان کی بنیاد پر زمین کی وجہ سے ایسے ایسے نزاع چل رہے ہیں جس میں چچا بھتیجے نے قتل کیے ہیں، بھائیوں بھائیوں نے قتل کیے ہیں. تو ہم نے کہا کہ بہت بری صورتحال ہے، اگر اس قوم کے اوپر حملہ ہوگا تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ کہیں گے نہیں، جب حملہ ہوتا ہے تو یہی جو ایک دوسرے کے قاتل ہوتے ہیں یہ ایک مورچے میں بیٹھ جاتے ہیں جب تک حملہ ہو رہا ہے. جب تک حملہ ہو رہا ہے اس وقت تک یہ اس مورچے کے اندر اکٹھے بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے کئی مثالیں میں بتائیں کہ فلاں فلاں موقع کے اوپر دو قاتل گروہ ایک موقع کے اوپر متحد ہو کر ایک مورچے میں بیٹھے رہے، اتنے عرصے تک بیٹھے رہے، جب جنگ ختم ہوئی پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ اٹھایا. بدقسمتی سے جس علاقے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہاں کل دوپہر کے بعد سے پھر جنگ جاری ہے، اور فی الحال آنے والی رپورٹس تک 20 سے زیادہ افراد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں سے شہید ہو چکے ہیں. یہ بھی ایک اجتماع ہے، دشمن کے مقابلے میں اجتماع، لیکن کوئی عقل مندی کی بنیاد پہ نہیں ہے. ایک دشمن ہے، جب تک دشمن ہے آپ مجتمع ہیں، آپ جمع ہوئے ہیں. جب دشمن نہیں ہے آپ کے درمیان جنگ ہو گئی. اس کا مطلب ہے آپ کے اجتماع میں کوئی فکر نہیں ہے، آپ کے اجتماع میں تقریباً حیوانیت شامل ہے. حیوان بھی ایسا ہی ہے. آپ بھیڑیوں کے ایک ریوڑ کو دیکھیے، بھیڑیے جب حملہ کرتے ہیں کسی جانور کے اوپر تو اکٹھا ہو کے حملہ کرتے ہیں. وہ اکٹھا ہو کے حملہ کرتے ہیں ایک جانور کے اوپر، اسے گھیر لیتے ہیں. اگر وہ جانور جس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا زخمی ہو گیا، کمزور پڑ گیا تو یہ بھیڑیے سب مل کر اسے کھاتے ہیں. لیکن اگر وہ اتنا ہوشیار تھا جس جانور کے اوپر حملہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو کمزور ہونے سے پہلے ان بھیڑیوں میں سے کسی ایک کو کمزور کر دے تو پھر یہ سارے بھیڑیے اسے چھوڑ کر اس بھیڑیے کے اوپر حملہ کر کے اسے کھا لیتے ہیں. یہ درندگی ہے. اگر کوئی صرف دشمن کی وجہ سے متحد ہے اس کا مطلب ہے یہ درندگی کی بنیاد پر ہے، یہ حیوانیت ہے. اس میں فکر نہیں ہے، اس میں عقلائیت نہیں ہے، اس میں انسانیت نہیں ہے. چیر اسد کہ وہ اسلامیت ہو. صرف دشمن کی بنیاد پہ متحد ہونا یہ کوئی معقول کام نظر نہیں آتا. بس اجتماع کی ایک کیفیت یہ ہے، اس سے قوم نہیں بنتی. قوم وہ بنتی ہے جو ہم فکر گروہ، ایک فکر ہو آپ کے ساتھ جو صرف دشمن کا مقابلہ نہیں ہے. اچھا ایک اور فکر بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے ایک فکر دوسروں کو لوٹنے کے لیے متحد ہونا ہے. یہ بھی ایک اتحاد ہے، ظاہری طور پر یہ بھی ایک اتحاد ہے. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جا کر آج کی دنیا کو دیکھیں تو آج کی دنیا میں لٹیرے اور لوٹنے والوں کے درمیان فرق ہے، لیکن لٹیروں میں اتحاد ہے. ایک قوم ہے لٹیری قوم، لوٹنے والی، ایک قوم ہے جس کو لوٹا گیا ہے. ان دونوں کے درمیان ڈفرنس آ سکتا ہے لیکن لٹیروں میں اتحاد ہے. لہذا آپ دیکھیں گے کہ وہ جو فرسٹ ورلڈ ہے، جو لوٹنے والوں کی دنیا ہے،
اس دنیا کے اندر اتحاد نظر آئے گا آپ کو، جب تک بات لوٹنے پر ہے۔ ہاں جب ایک دفعہ ان کو لوٹ لیتے ہیں پھر خود لڑتے ہیں کہ اب جو ہم نے لوٹا ہے اس کو تقسیم کیسے کریں گے۔ اس کی بہترین مثال 1990-91 میں امریکہ کا 34 ملکوں کو ملا کر ایک بلاک بنانا عراق پر حملہ کرنے کے لیے، یہ لٹیروں کا اتحاد ہے، جس میں ایک قوم کے اندر جس کے پاس تیل کی دولت، زرخیز تیل کی دولت سے ہے، اس کو لوٹنے کی خاطر 34 ملک جمع ہوتے ہیں، اور جب وہ ملک فتح ہو جاتا ہے ان کے ہاتھوں تو اب اس بات کے اوپر اختلاف کرتے ہیں کہ اس کو کون زیادہ لوٹے گا۔ یہ اتحاد بھی معقول اتحاد نہیں ہے، یہ بھی حیوانیت اور درندگی کی بنیاد پر ہے، جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ معقول اتحاد وہ ہے جو فکر کی اساس کے اوپر ہو، کوئی فکر ہو آپ کے اندر، صرف جسمانی خواہشاتی ضرورتیں نہیں ہیں۔ اچھا جب آپ فکر کی بات کرتے ہیں اب آپ کے لیے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ جس فکر پہ آپ لوگوں کو متحد کرنا چاہتے ہیں وہ فکر کیسی فکر ہے۔ اب اس کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں کہ مثلا آپ نے چاہا کہ لوگ متحد ہو جائیں، ایک فکر کو بنیاد بنایا، کیونکہ آپ درندگی کے میدان سے باہر آ گئے، حیوانیت کے میدان سے باہر آ گئے۔ اب جس فکر کی بنیاد پر آپ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اس فکر کو دیکھنا پڑے گا یہ کتنے لوگوں کو جمع کر سکتی ہے۔ دیکھیے آپ کی اس پنڈال کی مثال بہترین مثال ہے، آپ یہاں پر ایک فکر کے خاطر جمع ہو گئے، آپ ایک فکر کی بنیاد پر آئے یہاں پہ جمع ہو گئے۔ ابھی میں آپ کے درمیان سے گروہ بنانا چاہوں تو 10 گروہ کھڑے کھڑے بنا سکتا ہوں، مثلا قبیلوں کی ایک تقسیم کر دوں تو ابھی جو یہ پورا گروہ بیچ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس کو میں قبیلوں کی بنیاد پہ تقسیم کروں تو 10 دراڑے ان کے درمیان سے نکال دوں گا۔ کسی بھی گروہ کو اٹھا کر تقسیم کرنا چاہیں فکر کی بنیاد پر، دیکھنا پڑے گا وہ فکر کون سی ہے جس کی بنیاد پہ آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ آج اب وہ فکر لوگوں کو متحد کرنے والی ہے یا لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنے والی ہے، جبکہ بظاہر آپ اتحاد کر رہے تھے۔ اب آپ کی خدمت میں ایک اجمالی جملہ عرض کرتا چلوں، تھوڑی بہت شاید تفصیل بھی عرض کر دوں، وہ یہ کہ اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی فکر ہوئی کبھی متحد نہیں کرے گی، ہمیشہ اختلاف ڈالے گی۔ اسلام سے ہٹ کر ہر فکر ہمیشہ اختلاف ڈالے گی۔ اس کی 10 نشانیاں تاریخ میں ہمارے سامنے موجود ہیں اور فکر کے طور پر بھی موجود ہیں۔ چند مثالوں کے ذریعے آپ کی خدمت میں تشریح کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ فرض فرمائیے پوری دنیا کے اندر 6 ارب انسانوں کی آبادی اس وقت ہے ہمارے سامنے، ہم اس پوری دنیا کی آبادی کو متحد کرنا چاہتے ہیں کسی فکر کے اوپر۔ کس فکر کے اوپر متحد کریں؟ فرض کیجیے ہم نے فکر جو بھی دی اس فکر کا تعلق کسی ایک ملک سے تھا، ممکن ہے آپ اس ملک کی ساری آبادی کو متحد کر دیں لیکن 6 ارب کے مقابلے میں پھر اختلاف کریں گے۔ آپ کے پاس 200 سے زیادہ ملک ہیں اس وقت، آپ ایک ملک کے 16 کروڑ عوام کو متحد کر لیں گے لیکن باقی آپ نے 5 ارب 84 کروڑ عوام کو اس کے خلاف کر لیا۔ آپ نے 16 کروڑ متحد کیے، 5 ارب 84 کروڑ اپنے مخالف کر لیا۔ اسی طریقے سے آپ 16 کروڑ کے اندر آ جائیے، آپ کہیں گے میں ایک قوم ہونے کی بنیاد پر ان کو متحد کر دیتا ہوں، آپ جیسے ہی کہیں گے میں پاکستانی قوم ہونے کی بنیاد پر متحد کرتا ہوں، اب اس قوم کی کیا کوئی اور شاخیں نہیں بن سکتی؟ جب آپ ملک کے نام پر ایک قوم بنا رہے ہیں تو کوئی زبان کے نام پر بھی تو قوم بنائے گا، کوئی نسل کے نام پر بھی تو قوم بنائے گا، پھر آپ کہاں لے کے جائیں گے اسے؟ آپ ایک کام شروع کرتے ہیں معاشرے کے اندر یہ کام کہاں پہنچے گا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لہذا آپ کو معاشرے کے اندر کام کرتے وقت بہت ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال آپ لوگوں کی پریکٹیکل سائنسز سے عرض کرتا چلوں، آپ لیبارٹری کے اندر مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ ایک سبسٹینس کے اوپر کوئی بھی میٹیریل ہو اس کے اوپر آپ مثال کے طور پر آپ ایسڈ ڈال رہے ہوتے ہیں، ایسڈ کتنی کوانٹٹی میں ڈالنا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، مثلا آپ نے پپیٹ ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور آپ نے مثلا 5 ml ڈالنا ہے، 10 ml ڈالنا ہے، جتنا ڈالنا ہے آپ اپنی مرضی سے ڈال لیا۔ کتنی دیر کے لیے آپ ڈالنا چاہیں گے یہ آپ کے ہاتھ میں، کتنی دیر یہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، روم ٹیمپریچر کتنا ہو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آیا سوشل سائنسز میں بھی ایسا ہی ہے؟ آیا سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سوسائٹی میں آپ ایک کام شروع کرتے ہیں، اب یہ کام کہاں پہنچے گا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مثلا فرض فرمائیے میں یہاں پر آنے سے پہلے ایک خاص قمیص شلوار پہن کر آیا، فرض کیجئے، جو آج تک آپ نے نہیں دیکھا تھا، اچھا یہ میں نے کہا میرا دل چاہ رہا ہے میں پہن کر آ گیا، یہ تو میں پہن کر آیا اور چلا گیا، اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ اس کو کیسے لیں گے، اس کے نتیجے میں کیا بولیں گے،
اگر آپ سب نے وہی کچھ کرنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ سب میں نے نہیں سوچا ہوگا. ہم لوگ کے ساتھ یہ مشکل ہے. سوسائٹی بہت کمپلیکس ایشو ہے. سوسائٹی کے اندر ایک نعرہ میں اور آپ لگاتے ہیں، پھر اس نعرے کی ایک ایگو ہوتی ہے جو سوسائٹی سے آ رہی ہوتی ہے. سوسائٹی نعرے کو کیسے لے اور سوسائٹی نعرے کے مقابلے میں کیسے ریئیکشن دے، یہ معمولاً نعرے لگانے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا. بہت باریک بین ذہن چاہیے جو سوسائٹی کے تمام انٹریکشنز کو اپنے اندر طے کر لے کہ میں نے کیا کرنے والا ہوں. اسی طریقے سے اتحاد کا معاملہ ہے. آپ اتحاد کے نام پہ ایک نعرہ لگائیں گے، اگر اس نعرے کی بنیاد میں کہیں پر بھی غلطی ہوئی سوائے اختلاف کے کچھ نصیب نہیں ہوگا. آپ اور میں سمجھ رہے ہیں ہم اتحاد کر رہے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں دوبارہ اس دعوے کو دہرا دوں، آپ اسلام کے علاوہ کسی بھی فکر پر لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے، آخر میں اختلاف ہوگا. کم از کم وجہ یہ ہے، اگر اسلام آتا ہے، اسلام اپنے ساتھ سیٹ آف ویلیوز لے کر آتا ہے، ایک اجتماع لے کر آتا ہے افکار و خیالات کا. تھوڑا سا باریک بینی کے ساتھ آپ کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو تھوڑی سی زحمت دوں گا اس سلسلے میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فلسفہ بھائی، میں اور آپ چاہتے ہیں کسی قوم کو متحد کریں. قوم کو اتحاد دینے کے لیے آپ اور میں آئے اور ہم نے اسلام کا نعرہ لگایا. اب دو صورتیں ہمارے سامنے، یا ہمارا اسلام جامع اسلام ہے یا ہمارا اسلام من پسند اسلام ہے. اسلام میں بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں نا. اسلام میں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اسلام میں سے سلیکٹڈ اسلام چوز کروں. کیا مطلب؟ مثلا میں نے کہا مجھے اسلام میں نماز پسند ہے، روزہ نہیں پسند، جبکہ دونوں خدا کی طرف سے تھے. اسلام میں سے روزہ اور نماز پسند ہے، اس کا فائنینشیل سسٹم نہیں پسند، خمس و زکوٰۃ نہیں پسند، جو ہماری سوسائٹی معمولاً کرتی ہے. ہماری سوسائٹی اسلام پہ عمل نہیں کرتی، من پسند اسلام پہ عمل کرتی ہے، انتخابی اسلام پر عمل کرتی ہے. سوسائٹی کو چھوڑ دیجیے، ہم بھی اپنی زندگی میں یہی کرتے ہیں. ہم بھی یہی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اسلام میں سے پیسز کا انتخاب کرتے ہیں. جیسے مثلا بچکانہ مثال میں اسلام میں کیک ہے اور میں اپنا ٹکڑا خود نکال کے کہتا ہوں یہ میرا والا اسلام ہے. اب یہ اسلام نہیں ہوتا، اسلام کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. اگر آپ نے اور میں نے اسلام کے ٹکڑوں پر قوم کو متحد کرنے کی کوشش کی، پھر وہی غلطی ہو جائے گی، پھر اختلاف مچے گا. اسلام کا پورا سیٹ ہے جو متحد کرے گا. اچھا، جب آپ اسلام کے پورے سیٹ کو لے کر آئیں گے تو کیا کیا لے کر آئیں گے جس سے قوم متحد ہوگی؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا قوم کی اختلاف کی بنیادی ترین وجہ کہاں پر ہوتی ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ پائیں اسلام نے اس مشکل کو حل کیسا کیا. اچھا، قرآن کریم کا انداز دیکھیے. قرآن کریم نبی اکرم سے کہتا ہے کہ اے نبی، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. اے نبی، اگر آپ دنیا اور زمین و آسمان کی نعمتیں نثار کر دیتے، جو کچھ زمین و آسمان میں سب کا سب ان کی راہ میں دے دیتے، ان کو دے دیتے کہ یہ متحد ہو جائیں، آپ ان کو متحد نہیں کر سکتے تھے. ان کے دلوں کو ہم نے جوڑا ہے. یہ تعبیر کیا تعبیر ہے؟ خوبصورت تعبیر یہ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. عربی اعتبار سے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے نبی، اگر آپ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ انفاق کر دیتے، زمین و آسمان کی دولت کو ان کے اوپر خرچ کر دیتے، دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. ہاں، جسموں کو نزدیک لا سکتے تھے. جسم نزدیک لائے جا سکتے ہیں، دل جوڑنا مشکل کام ہے. جسم کیسے نزدیک آتے ہیں؟ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ابھی آپ یہاں پر کسی پاکستان کی مشہور گلوکارہ کو لا کے کھڑا کر دیجئے بھٹ شاہ کے اندر، دیکھیے سارے لوگ متحد ہو جائیں گے. یہ دل جڑے ہیں یا جسم جڑے ہیں؟ یہ آپ نے جسموں کو لا کے ساتھ کھڑا کیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بس کے اندر 50 مسافر بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کیا یہ اتحاد ہے؟ نہیں، یہ مسافروں کا اجتماع ہے، یہ اتحاد نہیں ہے. جمے ہوئے کھڑے ہیں، اتنے چپکے ہوئے کھڑے ہیں کہ ایک دوسرے کی شدت سے دب رہے ہیں، لیکن کیا یہ اتحاد ہے؟ اسٹیڈیم کے اندر 50,000 لوگ کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، آیا یہ اتحاد ہے؟ یہ اتحاد نہیں ہے، یہ جسموں کا ایک جگہ کھڑا ہو جانا ہے. اتحاد دل سے ہوتا ہے. خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی، اگر آپ زمین و آسمان کی دنیا کی دولت بھی ان کے اوپر ڈال دیتے، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان الفت اور تعلق نہیں ڈال سکتے تھے آپ. ولکن اللہ الف بینہم، خدا تھا جس نے ان کے دلوں کو نزدیک کر دیا.
اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اسلام کے اندر وہ کون سا معرکہ ہے جو یہ دلوں کو نزدیک کرتا ہے، اور یہ در حقیقت ہماری مشکل کی اساس ہے۔ 16 کروڑ مسلمان عوام متحد نہیں ہو پا رہی، 60 سال گزر گئے اس کے اتحاد کے حاصل کرنے کے دعووں کے ساتھ، اور اس 60 سال کے بعد ہر 15-20 سال کے بعد ہم اس جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں مثال کے طور پر 50 سال پہلے کھڑے تھے، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم کا معاملہ ہو، چاہے وہ اکنامیکل سسٹم کا معاملہ ہو، چاہے سوشل سسٹم کا معاملہ ہو۔ ہر 15-20 سال کے بعد ہمیں وہی منظر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو اس سے پہلے 10-15 سال پہلے دیکھا تھا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایک دفعہ میں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اوپر ایک انالیسس لکھ رہا تھا، اور اس کے اندر مجھے جو ایک کام کرنا پڑا وہ یہ کہ پہلے میں نے پاکستان کی جو بھی پولیٹیکل ایونٹس تھی ان کو زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے لکھنا شروع کیا، تو میں نے دیکھا کہ ہر 15 سال بعد وہی جملہ دوبارہ لکھنا پڑ رہا ہے۔ کیا؟ کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہو گیا، اسمبلیز کینسل کر دی گئی، منسوخ کر دی گئی، اور بس باقی ایک لفظ ہے جو بار بار تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ قانون ضرورت کے تحت فلاں 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 3 میں سے کوئی ایک کیٹیگری نافذ کر دی گئی۔ یہ سین کتنی دفعہ دہرانا ہے؟ ہر دفعہ کی داستان یہی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہے آپ؟ اصل ہم تو چلیے چھوڑیے، ہم تو 55 اسلامی ممالک میں سے ایک ملک ہیں، باقی کیوں نہیں کر پائے؟ کیا مشکل ہے ہمارے ساتھ؟ مثلا ممکن ہے کوئی کہے بھائی پاکستانی لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں، ان کے پاس تہذیب نہیں ہے، یہ تو بنے ان کو 50-60 سال ہوئے، یہ کون سا تیر مار پائیں گے؟ مصر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 6000 سال کی تاریخ ہے اس ملک کی، کیوں نہیں متحد ہو پائے یہ لوگ؟ کیا چیز کمی ہے ان کے اندر؟ ان کی ثقافت دنیا کی ثقافت کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ سرچشمہ ہے، یہاں سے ثقافتیں پھوٹی ہیں، اب بھی متحد نہیں ہو پا رہے۔ کیوں نہیں متحد ہو پا رہے؟ ہمیں اور آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا قومی اتحاد کے اندر وہ کون سی مشکل ہے جو ہم حاصل نہیں کر پا رہے، اور نہ صرف ہم حاصل نہیں کر پا رہے، دوسرے حاصل کر پا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر اس جملے کی میں تشریح کر چکا ہوں اجمالی طور پر، لیکن تفصیل سے عرض کر دوں۔ ممکن ہم سے کوئی کہے تم مسلمان عجیب، وہ 55 اسلامی ملک جمع نہیں ہو پائے، وہ 13 یورپی ممالک وہ جمع ہو گئے۔ اس کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں دیا، وہ جمع ہوئے جسموں کے ساتھ، دلوں کے ساتھ جمع نہیں ہوئے۔ بالکل وہی مثال کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر A380 ایئر بس طیارہ بنا لیا جس کے اندر 800 اکنامیکل سیٹس پہ اوپر پیسنجر بیٹھ سکتے ہیں، کیا یہ 800 پیسنجر کا طیارہ زیادہ متحد سوسائٹی کی نشاندہی کر رہا ہے؟ نہیں۔ آپ 800 کا نہیں طیارہ بنائے، 8000 کا طیارہ بنائے، اس سے یہ تھوڑی سمجھ میں آ رہا ہے کہ معاشرہ زیادہ متحد ہے۔ پہلے آپ نے انگلینڈ کے اوپر ایک گورنمنٹ بنائی، اب انگلینڈ، فرانس، جرمنی اور 13 ملکوں کو ملا کر ایک EU بنا لی، یورپین کمیونٹی، EC بنا لی، یورپین کمیونٹی یا یورپین یونین بنا لیا آپ نے۔ کیا اس کا مطلب ہے متحد ہو گئے؟ نہیں، متحد نہیں ہوئے ہیں، جڑے ہوئے کھڑے ہیں، تاریخ خلود نہیں ہے۔ اب آئیے تاریخ خلود ہونی کیسے ہے؟ ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ میں نے ایک وجہ عرض کی آپ کی خدمت میں کہ اسلام کا انتخابی رویہ ہے ہمارے پاس۔ اب جا کے دیکھنا پڑے گا اسلام میں سے وہ کون سی چیز ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے سوسائٹی منتشر ہے۔ اسلام کی وہ کون سی چیز ہے جو مسنگ پیس ہے؟ مثلا کیا ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو سوسائٹی نماز پڑھ رہی ہے، کسی حد تک تو نماز پڑھ رہی ہے، بلاخر اتنی مسجدیں بنی ہوئی ان کے اندر کون ہے؟ جاولہ کے زمانے سے مدرسے بھی اتنے بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ قرآن کریم کی طباعت میں کون سی کمی ہے ہمارے پاس؟ دنیا کے بہترین پرنٹس جو ہیں وہ سعودی عرب، مصر اور پاکستان سے پرنٹ ہو رہے ہیں۔ مشکل کیا ہے یہاں پر؟ چلیے دوسروں کے ساتھ مشکل تھی، ہمارے ساتھ کیا مشکل ہے اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ؟ مثلا ابھی میں آپ کی خدمت میں ایک اور سنگین مسئلہ عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ دوسروں کے پاس انسٹرومنٹ نہیں ہے متحد ہونے کے، آپ کے پاس تو انسٹرومنٹ بھی ہے۔ آپ کے پاس عزاداری کا ایک ایسا طریقہ کار موجود ہے، آپ اس کو پلیٹ فارم کہیے، انسٹرومنٹ کہیے، تھیولوجی کہیے، جو کچھ بھی کہیے، جس کے ذریعے آپ متحد ہو سکتے تھے، پھر کیوں متحد نہیں ہو پائے؟ عزاداری ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کی اپنی لینگویج ہے، اس کو زبانوں کی تقسیم بھی متاثر نہیں کرتی۔ کس دنیا کے اندر یا حسین نہیں ہے؟ یہ جملہ ایک عجیب جملہ ہے۔ کون سی زبان ہے جو یا حسین نہیں کہتی، چاہے وہ انگریزی کیوں نہ ہو؟ سب سمجھ رہے ہیں اس جملے کو؟ مجھے یوں احساس ہوتا ہے عزاداری کی اپنی ایک لینگویج ہے اور اس کو ڈائلیکٹ اور لینگویجز کا ڈفرنس جو ہے وہ تقسیم نہیں کرتا، اس کے باوجود متحد نہیں ہو پائے۔ اب کیوں نہیں ہو پائے؟ دوسروں کے پاس تو یہ چیز نہیں تھی، آپ کے پاس تھی۔ اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بنیاد میں جا کر اسلام کے اندر بھی ایک چیز اور ہے جس پر ہم توجہ نہیں دے پا رہے،
اور جب تک اس پر توجہ نہیں دے پائیں گے اتحاد ناممکن ہے. نہ کہ اتحاد ہو جائے گا ٹیمپریری ہوگا، نہیں، یہ سب اتحاد ممکن ہی نہیں ہوگا، بلکہ جب بھی آپ چند لوگوں کو جمع کریں گے ایک اور انتشار کا سبب بن جائیں گے. اور اس کی بہترین نشانیاں ہمارے ملک کے اندر بننے والی مختلف ادارے، انجمن، ایسوسیشنز اور پارٹیز ہیں. جب بھی ایک نیا ٹائٹل بنتا ہے اس کا مطلب ہے بگاڑ میں ایک قدم اور آگے چلے گئے. جب بھی ایک نیا ٹائٹل بنتا ہے اس کا مطلب ہے انتشار میں ایک روح اور پھونک دی گئی. کیوں متحد نہیں ہو پا رہے؟ جا کے دیکھنا پڑے گا یہ اختلاف کی جڑ کہاں پر ہے، اختلاف کی وہ جڑ کون سی جس کے اوپر ابھی تک حملہ نہیں ہو پا رہا. اچھا، اب آپ کو روایات میں جو سادہ ترین روایات ہیں ان سے مدد لے لینی چاہیے. ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے روایات اور آیات کے سلسلے میں. یہ روایات اور آیات ہمارے سامنے اتنی پڑھی گئی ہیں کہ ان کی قیمت ہماری نظروں میں کم ہو گئی ہے، گرچہ ہم نے ابھی بھی سمجھا نہیں ہے، انہیں سمجھ میں ابھی بھی نہیں آئی ہیں. مثال کے طور پر الطہور نصف الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، الطہارۃ نصف الایمان، مختلف الفاظ کے اندر یہ روایت وارد ہوئی ہے. مقبول ترین روایات میں سے ایک روایت ہے پاکستان کی، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. پاکستان کی مشہور ترین روایتوں میں سے نبی اکرم کی ایک روایت یہ روایت ہے. ابھی اگر کسی کے سامنے بولیے وہ فوراً کہنا چاہیے وہ پرانی چیز ہے. کیا سمجھ میں آئی تھی آج تک؟ اب طہور نصف الایمان سمجھ میں آتی تو کوڑا پھر کون پھیلا رہا ہے؟ یہ پورے پاکستان کے اندر پورا پاکستان کچرا خانہ بنا ہوا ہے. کون پھیلا رہا ہے؟ یہ وہ پھیلا رہے ہیں جن کو الطہور نصف الایمان رٹی ہوئی ہے، صفائی نصف ایمان ہے. اس کا مطلب ہے 3 لفظ کی ایک چھوٹی سی حدیث بھی آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے. 3 لفظ کی چھوٹی سی حدیث سمجھ میں آ جاتی تو ہماری اس گندگی کا مسئلہ، کوڑے کا مسئلہ حل ہو جاتا. یہی سمجھ میں نہیں آئی. اب مجھے بتائیے یہ قوم جو 3 لفظ کی ایک حدیث نہیں سمجھ پا رہی، اور قوم کو چھوڑ دیجیے باہر سے معذرت، ہم اور آپ جو اسلام کے دعوے دار ہیں ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے. ہمارے گھروں میں بھی وہی کچھ ہے، ہمارے محلوں میں بھی وہی کچھ ہے، جبکہ ہم اسلام کے دعوے دار ہیں کہ ہم مبلغ اسلام ہیں پوری دنیا کے اندر. کہاں کی تبلیغ ہے؟ جب میں اور آپ اپنے گھر کے اندر 3 الفاظ کی روایت پہ عمل نہیں کر سکے تو پوری دنیا کے اوپر پرچم اسلام کہاں سے لہرائیں گے اسلام کی سسٹم کے ساتھ؟ اگر آپ کو شروع کرنا ہے پہلے یہاں سے شروع کیجئے، جو آپ کو معلوم ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے. خود بخود آپ اسلام کی تبلیغ کریں گے. اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر میں آپ پوری اصول کافی رٹ لیجیے، آپ اسلام کی تبلیغ نہیں کر پائیں گے. میں بھی نہیں کر پاؤں گا، کوئی نہیں کر پائے گا. جتنا پتا ہے پہلے اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے. بہرحال اپنی بحث کی طرف واپس آتے ہیں. وہ کون سی اساس و بنیاد ہے جس پر اسلام نے ضرب لگائی، اتحاد قائم کیا؟ ہم نے اس پوائنٹ کو ابھی تک نہیں سمجھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب ایک اور فنڈامنٹل کوشچن اٹھتا ہے یہاں پر، اور میں چاہوں گا اس موقع کی مناسبت سے سرمایہ داری کی اس غلط فہمی کو بھی دور کرتا چلوں جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے. سوال یہاں پر ہے جس کو ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، معاشرے میں اختلاف کی جڑ کہاں پر ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا معاشرے میں اختلاف کی جڑ غربت ہے. اگر غربت نہ ہو معاشرہ متحد ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا تو ساری توانائی اس بات کے اوپر رکھ دی کہ پیسے کی عادلانہ تقسیم ہو جائے. اگر پیسے کی عادلانہ تقسیم ہو گئی معاشرہ متحد ہو جائے گا. تھوڑی سی دیر رک کر اس کے اوپر کمنٹس کر لیتے ہیں. آیا معاشرے میں غربت اختلاف کی جڑ ہے؟ تو جو معاشرہ غریب ہے اسے مختلف فی ہونا چاہیے، اس کے اندر اختلاف بے تحاشا ہونا چاہیے، اور جو معاشرہ امیر ہے اسے متحد ہونا چاہیے. آیا ایسا ہوا ہے؟ جو جتنا امیر ہے اتنا متحد ہے؟ کہاں ایسا ہوا؟ اگر امارت کی بنیاد پر اتحاد حاصل ہوتا تو امریکہ جیسے ملک کے اندر سب سے زیادہ اتحاد ہونا چاہیے تھا. اگر امارت کی بنیاد کے اوپر لوگ متحد ہو پاتے تو پھر دنیا کی فرسٹ ورلڈ کو اس وقت متحد ہو جانا چاہیے تھا. ریئل اتحاد، اصلی اتحاد نہیں ہے ان کے اندر. اتنے جھگڑے، اتنی جنگیں کون کر رہا ہے؟ پھر فرسٹ ورلڈ وار کس نے کی ہیں؟ سیکنڈ ورلڈ وار کیا مسلمانوں نے کی ہے؟ کون سا مسلمان نے دوسری جنگ عظیم شروع کی ہے؟ کون سا مسلمان تھا پہلی جنگ عظیم شروع کرنے والا تھا؟ یہ وہ قومیں تھیں جو دنیا کی امیر ترین قومیں تھیں، اور دنیا کی وحشیانہ ترین جنگیں انہوں نے لڑی. تو اگر پیسے کی بنیاد پہ اتحاد حاصل ہوتا تو ان کو تو جھگڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کے پاس دنیا میں جتنا پیسہ اس وقت حاصل ہوا تھا، پوری تاریخ بشریت میں پیسے کا ارتکاز اتنا نہیں تھا جتنا اس وقت ہے.
تاریخ بشریت میں کوئی ایک قوم کے پاس اتنا پیسہ جمع نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت مغربی ممالک کے اندر سرمایہ داری کی لوٹ کھسوٹ کے نتیجے میں جمع ہوا ہے۔ ان کو سب سے زیادہ متحد ہونا چاہیے تھا پھر، جبکہ نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت نہ اختلاف کی جڑ ہے اور نہ امارت اتحاد کی بنیاد ہے، اور پھر کیا چیز ہے؟ لہذا سرمایہ داری کا یہ کہنا کہ وہ تمام مشکلات کا حل خود بخود فرسودہ نظام ہے۔ سرمایہ داری جو سب سے زیادہ چیز دے سکتی ہے مجھے اور آپ کو چند سکے ہیں، جبکہ ہم ابھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں، ان چند سکوں کی بنیاد پر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ سے عرض کروں گا، دوبارہ اس مطلب پر آئیے، اہل بیت کی سادہ روایات کے اندر اپنی مشکل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے۔ جو بتانے والے ان کے اندر ایک ہنر ہے، وہ دنیا کی پیچیدہ ترین بات کو سادہ ترین عبارتوں سے کہنے کے ماہر ہیں، اور ان کی سادگی کو دیکھ کر بے وقوف یہ سمجھتا ہے یہ بات بھی سادہ ہے۔ بات سادہ نہیں ہے، انداز سادہ ہے، بات بہت گہری ہے۔ یہ خوبی ہے ان کے کلام سے، قرآن نما اس وجہ سے ہیں یہ، ان کے کلام میں قرآنیت قرآنی رنگ اس وجہ سے ہے۔ قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سادہ ترین الفاظ میں توحید کو بیان کرتا ہے۔ ملا صدر جیسا آدمی اس ایک چند آیات کے اوپر پوری کتاب تحریر کر دیتا ہے، کہتا ہے ہم اس کو بیان کرنے سے عاجز ہوں میں۔ لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کسی روایت کے اندر نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اگلی قوموں میں کچھ قومیں ایسے آئیں گی ان کی سطح فکری اتنی اونچی ہوگی ان کے لیے خدا نے سورہ توحید نازل کی ہے۔ سورہ توحید قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بچے کو رٹی ہوئی سورہ توحید، نبی اکرم فرما رہے اگلی قوموں کے اندر اتنی ترقی یافتہ قوم آئے گی جو اس سورہ کو سمجھ سکے گی۔ کیا اس قرآن کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تقریباً اس پنڈال کے اندر موجود آدھے سے زیادہ لوگوں نے اپنی زندگی میں مکرر سنا ہے۔ فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، ہر برائی کی جڑ ہے، جو ہماری مشکل ہے اس کی جڑ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کلام اہل بیت کہہ رہا حب الدنیا رأس کل خطیہ، اس کا مطلب ہے ہماری برائی کی جڑ بھی یہی ہے۔ جس پرابلم کو ہم سالو کرنے کی طرف جا رہے ہیں، قوم کے اندر عدم اتحاد، یہ ہماری مشکل ہے۔ جو آئیڈیل ہے وہ کیا ہے؟ قوم کے اندر اتحاد۔ کہاں سے حاصل ہوگا؟ اہل بیت فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ ہے اختلاف کی سب سے بڑی جڑ، اورینٹیشن۔ آپ کی جہت کیا ہے؟ اگر آپ کی جہت دنیا گرا ہے، دنیا کو دیکھنے پر ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے نابینا ہے آپ۔ مولانا المومنین نے فرمایا دنیا کو جو دیکھے گا وہ اندھا ہو جائے گا، اور جو دنیا سے عبرت لے گا وہ کامیابی حاصل کر لے گا۔ دنیا گرا ہونے کا مطلب یہ ہے، دنیا کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ اندھے بن کے دو چار ہے۔ اندھا انسان متحد نہیں ہو پائے گا، اندھا شخص یقیناً اختلاف مچائے گا۔ یہ بنیاد ہے عزیزان محترم۔ آپ مجھے 10 ارب ڈالر دے دیجئے اور کہیے دنیا پرست ہو، 10 ارب ڈالر لو، اب متحد ہو جاؤ، تو میں 20 ارب ڈالر کیوں نہیں لوں پھر؟ لہذا ختم مرتبہ نے انسان کی فطرت کے اندر موجود چھپے ہوئے حرص کو اس طرح سے بیان فرمایا انسان اتنا حریص ہے کہ اگر تم اس کو ایک پہاڑ کی وادی کے برابر سونا دو تو 2 مانگے گا تم سے۔ انسان حریص ہے۔ اگر میں آج 10,000 روپے کما رہا ہوں اور میں خدا متعال کی خاطر حلال طریقے سے کماتے ہوئے اس کو اپنے لیے قناعت کے ساتھ دیکھتا ہوں، میں مطمئن بھی ہوں اور متحد بھی ہوں۔ لیکن اگر میں دنیا پرست ہوں اور اس 1 مہینے کے اندر 10 لاکھ روپے کما رہا ہوں، تب مختلف رہوں گا یقیناً۔ یہ مشکل ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ۔ اب یہ جو دنیا پرستی ہے یہ ہماری برائی کی اصلی جڑ ہے، جس کے نتیجے میں ساری برائیاں نکل رہی ہیں، من جملہ ہمارا اختلاف، من جملہ ہمارا قومی یکجہتی کا فقدان۔ اب آئیے اس کو کسی طریقے سے حل کر لیجیے۔ دنیا پرستی کے مقابلے میں ہے کیا؟ دنیا کو دنیا کی خاطر دیکھنا دنیا پرستی ہے، دنیا کو خدا کی خاطر دیکھنا یہ حق پرستی ہے، یہ خدا پرستی ہے۔ جس دن آپ اور میں دنیا کو خدا کی خاطر دیکھنے لگے پھر ہم نے کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ امام خمینی نے ایک انتہائی نفیس جملہ ارشاد فرمایا 1,24,000 انبیاء کو ایک جگہ جمع کر دو، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ان میں سے کوئی اپنے لیے نہیں دیکھتا، سب خدا کے لیے دیکھتے ہیں، یہ سب خدا کے لیے دیکھتے ہیں۔
1,24,000 انبیاء ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک جھگڑا نہیں کرے گا. کیوں؟ سب خدا کے لیے دیکھ رہے. 2 نفس پرستوں کو ایک جگہ جمع کر دو، پھر دیکھو کیا کریں گے. پاکستان کی سیاست بہترین دلیل ہے اس کے اوپر. چند نفس پرستوں کو لا کے کھڑا کرو اس وقت، اور اس کے بعد بتاؤ دیکھو کیا ہے ان کے اندر. نہیں کہ اگر یہ 2 ہوئے تو 2 رائے ہوں گی، ایسا نہیں ہے. یہ 2 ہوں گے اور 10 رائے دیں گے. کیوں؟ ہر گھنٹے میں اپنی رائے تبدیل کریں گے. آج کہے گا میں اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، اگلے گھنٹے میں کہے گا میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. پہلے بھی اپنے نفس کی خاطر کہہ رہا تھا، اب بھی اپنے نفس کی خاطر کہے گا. خدا پرست ہوگا، ایک نعرہ لگائے گا، کہے گا میں خدا کی خاطر بیٹھنے کو تیار ہوں. کون خدا پرست ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی برائی کی جڑ ہے. وہ خدا، میں اور آپ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اگر ہم خدا پرستی کی خاطر آگے بڑھتے ہیں ہم پوری دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں. اگر ہم خدا پرستی کی خاطر آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ مشکل یہاں پر ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر میرے اور آپ کے اندر 10% نفس پرستی ہے، یہ 10% نفس پرستی بھی مروا دے گی، یہ چھوڑے گی نہیں ہمیں. جس دل کے اندر خدا کے علاوہ کہیں پر بھی کچھ ہوگا وہی رکاوٹ بن جائے گی. آپ یہ مت سوچیے گا کہ مثلا میں نے 40% تو خدا پر ایمان لے آیا ہوں، اب یہ جو 60% دنیا پرستی ہے میں اس کے اوپر قابو پا لوں گا. نہیں، یہ جو 60% ہے یہ آپ کے راستے کو روک لے گی. اگر پروپورشن کو الٹا کرتے ہیں، آپ کہیں 40% دنیا 60% خدا، اب تو صحیح ہے. نہیں، یہ 40% بھی راستے کو روک لے گی. صرف ایک راستہ ہے، 100% خدا کی خاطر. جب تک میں اور آپ اس پائے پر نہیں پہنچیں گے، ہم اور آپ اتحاد اپنے اندر بھی ایجاد نہیں کر پائیں گے. قوم تک تو بہت دور کی بات ہے. ہاں، یہ خوبی ہے کہ اگر چند لوگ اس پائے پر پہنچ گئے پھر وہ پوری قوم کو متاثر کر دیں گے. مجھے اسلام کے نظام کے اندر ایک سینٹرلائزیشن نظر آتا ہے. ایک نیوکلیس ہے اسلام کے اندر. وہ نیوکلیس اگر صاف ستھرا ہے بس پھر پورا معاشرہ صحیح. اور اگر وہ نیوکلیس ڈسٹرب ہے، اس کا مطلب ہے معاشرہ کولیپس کر جائے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. بدقسمتی سے ہم اور آپ جو اسلام طلبی کے نیوکلیس ہیں اس کے اندر فساد ہے. اس خاطر ہم اسلام نہیں دے پا رہے. اب آپ اور میں جو اس راستے کے اندر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بالخصوص آپ میں سے وہ دوست احباب کے جو اس راستے کے اوپر نو وارد ہیں، نئے آنے والے ہیں، جن کی زندگیوں کے اندر برائیوں نے جڑوں تک گرفت حاصل نہیں کی ہے، ابھی نئے اس واسطے کے اوپر چلنے کی کوشش کرنے والے ہیں. آپ کے لیے بہت قیمتی وقت ہے. شاید ابھی آپ احساس نہ کر پائیں آپ کس کام کے اندر شرکت کرنے آئے. شاید ابھی آپ احساس نہ کر پائیں کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے جو موقع نصیب کیا ہے اس موقع کی اہمیت کیا ہے. لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کل کراچی میں ہم ایک اسکول میں ٹیچرز کے سامنے کہہ رہے تھے کچھ، اور ان کے سامنے ہم نے ایک ذہن سے جملہ آیا اور ان کے خدمت میں عرض کیا، آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا. اگر آپ وہ کر گئے جس کی خاطر خدا آپ کو یہاں لایا ہے تو آپ انبیاء کے وارث ہیں. اگر آپ وہ کر گئے جس کی خاطر خدا آپ کو یہاں لایا ہے تو آپ انبیاء کے وارث ہیں. اور اگر آپ نے وہ نہیں کیا جس کی خاطر خدا آپ کو لایا تو آپ شیطان سے بڑھ کر زیادہ شیطان ہیں. آپ شیطان سے بڑھ کر شیطان ہیں. اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں شیطان سے بڑھ کر شیطان ہے، اس کو فلسفے میں بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ہاں پھر شیطان سے بڑھ کر شیطان ہے. شیطان اتنا بڑا شیطان نہیں ہے. پھر آپ اور میں بہت حساس جگہ پر ہیں. آپ کو مجھے خدا نے تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، اور وہ موقع دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میرے دین کو گزشتہ زمانوں میں انبیاء نے پھیلایا ہے، میں تمہیں آج کی دنیا میں موقع دیتا ہوں، تم پھیلاؤ دین کو. آپ وارث انبیاء ہیں. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. اگر آپ میں سے ایک بچہ جس کی عمر اس وقت 17 سال ہے، 16 سال ہے، اگر وہ اسلام کے پیغام کو 2 اپنے ہم نشین دوستوں تک پہنچا سکتا ہے، ان 2 دوستوں کے لیے یہ انبیاء کا وارث ہے. اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو انجام دے دیا یہ انبیاء کا وارث ہے. نہیں دے سکا یہ شیطان سے بڑھ کر شیطان ہے. شیطان نے اس کے ذریعے گمراہ کیا ہے. میں اور آپ بھی ایسے ہیں. اگر ہمارا وہ کر گئے جس کی خاطر خدا نے ہمیں موقع دیا ہے، انبیاء کی وراثت ہمارے پاس ہے، مقام ہے پھر ہمارے پاس. لیکن یہ کام آسانی سے نہیں ہوگا. اب چند منٹس کے اندر، گرچہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے،
چند منٹس کے اندر کچھ ٹپس دینے کی کوشش کروں گا آپ کو، خاص کر جو نئے آئے ہیں، خاص کر جن کی زندگی کے اندر یہ نئے لمحات ہیں، نئے سٹارٹنگ ہے، یا حتیٰ اگر پرانے بھی ہیں تو چاہتے ہیں کہ ری اسٹارٹ لیں، دوبارہ سے اس کو شروع کریں. چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اپنے آپ کو اس بڑے کام سے کے لیے تیار کرنے کے لیے آپ کو اسٹارٹ کسی چھوٹی جگہ سے لینا پڑے گا. شاید آپ لوگ ابھی نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے، لیکن خدا کا واسطہ اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. مجھے نہیں معلوم مجھے اور آپ کو خدا نے یہ موقع دیا ہے، اگلی دفعہ دے گا یا نہیں دے گا. آیا موت سامنے ہے، گمراہی سامنے ہے، یا ہدایت سامنے ہے؟ یہ میرے اور آپ کے سامنے آئے گا. کہاں سے کام کرنے کی کوشش کیجیے. چھوٹا سا کام کر لیجیے جو خدا تعالیٰ نے آپ کی اور میری فطرت کے اندر رکھا ہے. سورہ شمس کی روشنی میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جب بھی کوئی کام کرنے لگے اپنے آپ سے پوچھیں یہ خدا کی خاطر ہے یا میں اپنی خاطر کر رہا ہوں؟ خدا کی خاطر کر رہا ہوں یا دنیا کی خاطر کر رہا ہوں؟ کس کی خاطر کر رہا ہوں؟ مثلا میں یہاں پر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تقریر عرض کر رہا ہوں، یہ دسیوں مقاصد کی خاطر ہو سکتی ہے. مجھ جیسے انسان کو اپنے نفس سے ایک سوال کرنا چاہیے، یہ جو تو بول رہا ہے کیا یہ خدا کی خاطر ہے یا کسی اور چیز کی خاطر ہے؟ آپ بھی یہاں پہ سن رہے ہیں، آپ بھی یہی کام کر سکتے ہیں. جب بھی زندگی میں کوئی کام کرنے لگے اپنے آپ سے پوچھیں خدا کی خاطر کروں؟ آپ اور میں اور ہم بعض لوگ وہ ہیں جو تنظیموں کے دسیوں سال کے تجربے رکھتے ہیں. آپ میں سے کچھ وہ ہیں جو شاید 10 دن کا بھی تجربہ نہ رکھتے ہوں. دونوں کے لیے ہدف صرف ایک ہی ہدف ہے، خدا نے متعال کی ذات مقدس. چاہے وہ انتہائی تجربے کار شخص ہو، چاہے وہ انتہائی نہ تجربے کار شخص ہو. اگر خدا کی خاطر ہے عبادت ہے، بندگی ہے. اگر خدا کی خاطر نہیں ہے پھر سوائے گمراہی کی کچھ نہیں. اپنے آپ سے ایک مسلسل یہ سوال کرتے رہیے. اچھا اگر یہ سوال بار بار ہوتا رہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ گمراہی کم سے کم نظر آ جائے گی. یہ گمراہی ہے. پریکٹیکل ٹپس، ہر روز کم از کم 15 منٹ قرآن فہمی کو دیجیے. قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے کو دیجیے. غور و فکر کریں. دیکھیے اگر میں اور آپ، مجھے یاد آتا ہے 1987 میں جب طالب علم بنے ہوئے مجھے 3 سال ہوئے تھے، تو پاکستان واپس آیا گھر والوں سے ملنے کے لیے. ایک ہمارے جاننے والوں میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا، بہت سخت قسم کے سوشلسٹ کمیونسٹ نظریات رکھنے والا، لیکن ہماری بہرحال جان پہچان تھی. وہ مجھے ملا. جب ملا تو کہنے لگا تمہارا سلیبس کیا ہے تعلیم کا؟ میں نے کہا تمہیں کیا کام، تم اسلامسٹ ہو ہی نہیں، تم تو سوشلسٹ ہو، تمہیں کیا کام؟ کہنے لگا پھر بھی بتاؤ تو صحیح کیا کیا پڑھتے ہو تم لوگ؟ تو ہم نے ان کو بتایا مثلا عربی گرامر پڑھتے ہیں، مثلا لاجک پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، اصول پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھ دیا. کہنا قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے کہا اپنے طور پر پڑھتے ہیں، کلاس نہیں لگتی. کہنے لگا پھر تم لوگ فیلئر ہو، تم لوگ فیلئر ہو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جب تم اپنی اصلی ٹیکسٹ بک نہیں پڑھ پا رہے تو تم اسلام کیسے پھیلاؤ گے؟ بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کی اس نے. میں اور تم کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، اسلام پھیلانے آئے، اسلام کی ٹیکسٹ بک قرآن ہے، یہی نہیں پڑھی تو پھر کیا کہا تم نے؟ تم کیسے اسلام پھیلا لو گے؟ میں اور تم کہہ رہے ہیں ہم اہل بیت کا پیغام پھیلانے آئے. نہج البلاغہ پڑھی ہے تم نے؟ نہیں پڑھی تو تم علی کا پیغام کیسے پہنچا سکتے ہو؟ تم علی کو جانتے ہی نہیں ہو اصلا. مولا علی نہج البلاغہ کے اندر نظر آ رہے ہیں، نہیں کہ مولا علی میرے اور تمہاری تصورات کے اندر نظر آئیں گے. ہم نے اور آپ نے اپنے تصورات کے اندر مولا علی کی ایک شخصیت بنائی ہے، اس کی پرچار کر رہے ہیں، نہ اس علی کی جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. نتیجہ غلطیاں کر رہے ہیں. ہم اسلام کی پرچار نہیں کرتے ہیں، اس اسلام کی پرچار کرتے ہیں جو ہماری کھوپڑی کے اندر آ رہی ہے بغیر قرآن پڑھے. غلطیاں اس خاطر ہیں. مثلا چند دن پہلے امام خمینی کی برسی کے موقع پر ہم ایک جگہ موجود تھے. بات ہو رہی تھی کہ امام خمینی کی شخصیت کو معاشرے کے اندر پھیلانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ایک بات بہت واضح طور پہ سمجھ میں آئی، جب تک میں نے خود ان کی کتابوں کو نہیں پڑھا میں کیسے سمجھ سکتا ہوں خمینی کس کا نام ہے؟
مثلا میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ پورے پاکستان کے اندر خمینی کے ماننے والے 100 بڑے لوگوں کو جمع کیجیے، ان سے پوچھیے 6 حدیث پڑھی ہے، آداب الصلاۃ پڑھی ہے، اسفار کے اوپر لکھی ہوئی ان کی شرح تو خیر چھوڑ دیجیے، جو ظاہر ہے کہ ہماری اکیڈمک ایکسیلنس سے کہیں اوپر کی بات ہے، جو انہوں نے عوام کے لیے لکھی ہے وہ پڑھی ہے۔ اگر نہیں پڑھی تو تم نہ خمینی کو پہچانتے ہو نہ خمینی ازم کو پہچانتے ہو، کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہی معاملہ اسلام اور اہل بیت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا، جس نے نہج البلاغہ نہیں پڑھا، جس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کو نہیں دیکھا، وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں اسلام پھیلا رہا ہوں؟ اپنی منمانی کا اسلام پھیلاتا ہے۔ یہ منمانی کا اسلام ہے جو بعد میں اختلافات کا سبب بن جاتا ہے۔ اس بنیاد کو جب تک میں اور آپ حل نہیں کریں گے، نہ اسلام ظاہر ہوگا نہ قومی اتحاد ظاہر ہوگا۔ اگر ایک دفعہ یہ کام ہو گیا کہ ہم اور آپ نے پہلے دل کی گہرائیوں میں اسلام کو سمجھ لیا، روح اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سمجھ لیا، اس کے بعد متحد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ خود بخود ہوگا، خود بخود حاصل ہوگا۔ چند نشانیاں مجھے اور آپ کو اس وقت نظر آتی ہیں جب میں اور آپ واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاطر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر دل کی گہرائیوں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاطر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، 1400 سال پہلے گزرنے والے سلمان فارسی اپنے بھائی لگتے ہیں پھر، جس سے نہ زبان کا کوئی تعلق ہے، نہ نسل کا کوئی تعلق ہے، نہ زمین کا کوئی تعلق ہے، نہ زمان کا کوئی تعلق ہے۔ روح اسلام یہ کہتی ہے کہ اے پروردگار، الذین سبقونا بالایمان، ان کی بھی مغفرت فرما جو سبقونا بالایمان، ہم سے پہلے ایمان سے گزر گئے۔ ایک برادری کے اندر جوڑ دیتی ہے، آج کی دنیا کے بھائیوں کو نہیں جوڑ پائے گی، جوڑ لیتی اگر مسلمان ہوتے، اگر اہل بیت کے پیغام پر ہوتے۔ جس دن یہ کام ہو گیا اور ہم میں سے چند لوگوں نے اسلام کی اور اہل بیت کی اس روح کو سمجھ کے اپنے نفس کے اندر لے گئے، اتحاد خود بخود حاصل ہوگا۔ پھر وہ اتحاد ہوگا نہ کہ اجتماع، اور پھر وہ جسموں کا اجتماع نہیں ہوگا بلکہ دلوں کا اتحاد ہوگا۔ اپنے اثرات دکھاتا ہے، اس کی ایک جھلک ہمیں اس وقت نظر آئی جب یہ ملت ایران دنیا کے استکبار کے سامنے جمع ہوئی اور انہوں نے پوری دنیا کے استکبار کو للکارا۔ الحمدللہ رب العالمین، 2 لاکھ سے زیادہ جوانوں نے، پاکیزہ جوانوں نے اپنی جانیں دے کر اس اتحاد کی حفاظت کی۔ یہ خدا نمتال کی برکتوں سے نصیب ہوا۔ اور آخر میں بس یہ عرض کروں گا، اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خادموں کا اتحاد یہ سب کچھ دکھا سکتا ہے جو اس وقت ہمیں دیکھنے کو نصیب مل رہا ہے، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر، حزب اللہ کی کامیابی کی صورت میں، انقلاب اسلام کی کامیابی کی صورت میں، تو میں سوچتا ہوں جب وہ مولا اپنے ظہور مقدس کے ساتھ تشریف لے کر آئیں گے تب کس قسم کا اتحاد ایجاد ہو جائے گا۔ ان کے خادم جب یہ اتحاد کر سکتے ہیں تو ان کے وجود مقدس کی نورانیت سے کس قسم کا اتحاد بننے والا ہے۔ ہمیں انشاءاللہ خدا وہ دن دیکھنا نصیب کرے۔ آپ کے حسن سماعت کی انتہائی شکر گزار، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ خدا متعال ہمارے اور آپ کے دلوں کو اسلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صحیح نورانیت سے منور فرمائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ جی ہمیں قبلہ محترم سے مفید اور بہترین درس سماعت کیا۔ اگر کسی حضرات کو آپ میں سے کوئی سوال ہو یا وضاحت ہو تو سر ہمارے پاس ہیں، آپ وہ کوشچن میں سوال کر سکتے ہیں۔ پہلی رو میں سے کسی حضرات کو سوال ہو، آخر تک دیکھیں، آخر تک کسی کو سوال ہو تو اس رو میں سے کسی کو سوال ہو۔ السلام علیکم۔ آپ سے میرا یہ چھوٹا کوشچن ہے کہ ابھی ابھی آپ نے بتایا کہ خدا نے عالم نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ اس پروگرام میں آئے، اور آپ کو یہ فرض بنتا ہے کہ جو بھی یہاں سے لے کے جائیں، جو بھی مقصد لے کے جائیں وہ دوسروں تک پہنچائیں، یہ انبیاء کا وصیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری نالج جو ہے کم ہے، اور ہمارے جو بردر ہیں، دوست، وہ ہم سے نالج میں زیادہ ہیں، تو ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ اگر جو بھی نالج ہے ہم اس کو بتائیں۔ صحیح، ہاں، اس میں 2-3 باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ دوسروں تک زبان سے پہنچانے کی بجائے پہلے اپنے عمل سے پہنچائیں۔ پہلے آپ جو جانتے ہیں، چاہے کم جانتے ہیں چاہے زیادہ جانتے ہیں، اور اصلی جاننے کے مقابلے میں پھر سب کم جانتے ہیں،
وہ جو جتنا بھی جانتے ہیں پہلے آپ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ نے سنا ہے کام خدا کی خاطر ہونا چاہیے، اپنی ذات کے اندر خدا تعالیٰ کی خاطر کام کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ جن کے پاس پہلے سے نالج ہے ان کو پہنچانے کی ظاہر گفتگو نہیں ہے. یہ بالکل ایسے جیسے ہم کہیں لوگوں کو پانی پلایا جائے. اب ایک آدمی پہلے سے پیاسا ہے ہی نہیں تو آپ اسے پانی کیوں پلائیں گے؟ اگر کوئی ایسا ہے جو آپ سے زیادہ نالج رکھتا ہے تو ظاہر آپ اس کو وہ جا کر پرانی بات تو نہیں بتائیں گے. پہلے تو آپ اپنے عمل کے اندر لانے کی کوشش کیجئے جو کچھ بھی آپ سیکھ رہے ہیں، اور پھر اپنے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جن تک اب تک یہ پیغام نہیں پہنچا. آپ نے نکات بتائے کام کرنے کے لیے. پہلا نقطہ یہ بتایا کہ بڑا کام کرنے کے لیے چھوٹے کام سے اسٹارٹ کریں. آگے اس کی تفصیل بتائیں. مزید تفصیلات عرض کرتا ہوں. چند عملی نکات آپ کی خدمت میں دینا چاہ رہے تھے. پہلے ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کم از کم 15 منٹ قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کیجیے. اچھا ہوا کہ آپ نے سلسلے کو جوڑ دیا دوبارہ. دوسرا کام یہ کیجیے کہ نماز ہمیشہ اول وقت پڑھیے. آپ کی شخصیت میں جو نکھار اول وقت نماز پڑھنے سے آئے گا بہت کم کسی اور چیز سے آ پائے گا. جتنی بھی عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں مکمل توجہ کے ساتھ انجام دیجیے. آپ ایک عجیب بات نوٹ کریں گے کہ آپ کی 5 منٹ کی نماز میں بھی شاید زیادہ وقت آپ کا کہیں اور گزر رہا ہوگا بجائے یہ کہ آپ اور میں خدا کے سامنے گزاریں. مسلسل باوضو رہنے کی کوشش کیجیے. خاص کر سونے سے پہلے جب آپ گھر سے نکلنے لگیں اس وقت حد تک امکان کوشش کیجیے باوضو رہیے. ایک سجدہ کم از کم ایسا کیجئے، مستحب سجدہ نواجب نمازوں کے اندر اس سے ہٹ کر جو تھوڑا سا زیادہ لمبا ہو. کم از کم 5 منٹ کا ایک سجدہ کیجئے. لمبا سجدہ چوتھے امام کی روایت کے مطابق اللہ کی عنایات میں سے ایک عنایت کا سبب بنتا ہے. ایک سجدہ لمبا سجدہ کیجئے. کم از کم 5 منٹ تک سجدے میں رہیے. خدا تعالیٰ سے کلام کرنے کی کوشش کیجئے. اس کے اندر کیا کلام کریں گے آپ؟ خدا سے معافی مانگیے. خدا تعالیٰ سے اپنے لیے توفیقات طلب کیجئے. جو گناہ اب تک سرزد ہوئے ہیں ان کی استغفار کر لیجئے. خدا سے اس کی محبت طلب کرنے کی کوشش کیجئے. جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں خدا تعالیٰ سے طلب کیجئے کہ للہیت وہ ڈال دے. للہیت پیدا ہونا آسان کام نہیں ہے. کام خدا کی خاطر انجام پائے یہ آسان نہیں ہے. بس قرآن کریم کے اوپر توجہ فرمائیے. ہر روز کم از کم 15 منٹ قرآن کریم کو سمجھنے کے اوپر دیجیے. نماز اول وقت پڑھیے. حتی تک امکان باوضو رہنے کی کوشش کیجیے. ایک کم از کم طولانی سجدہ کیجیے. آخری بات عرض کرتا چلوں، یہ جو زیارت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کرتے ہیں ان زیارتوں کو ایسے کیجیے جیسے امام سامنے کھڑے ہوئے. آپ کی زیارت کا رنگ ہی تبدیل ہو جائے گا. جس معصوم کی زیارت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں یوں سوچیے جیسے وہ عظیم الشان ہستی آپ کی آنکھوں کے سامنے. اب آپ کیسے کھڑے ہوں گے؟ کتنا احترام دکھائیں آپ ان کے لیے. مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. صرف مشکل یہ ہے رہنمائی چاہ نہیں رہے. ایک ایسے بیمار کی مانند ہیں جس کے ہاتھ میں علاج کے لیے سب کچھ ہے لیکن استعمال نہیں کر رہے. یہ مشکل ہے ہماری. آپ اور میں تسبیحات پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بیوی کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں. کچھ نہیں سوچتے اس تسبیح کا مفہوم کیا ہے، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کی عظمت کو دل میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے. یہ چند کام کرنا شروع کر دیجئے. اور ایک اور آخری بات اور عرض کرتا چلوں، ہر روز کم از کم ایک صفحہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں سے پڑھیے. ہر روز کم از کم ایک صفحہ اہل بیت کی تعلیمات میں سے پڑھیے. مفکرین کی ایک فہرست آپ کے سامنے موجود ہے. شہید مرتضیٰ مطہری جیسے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں. ان کی کتابوں کو لے لیجیے. اخلاق کے اندر بلند پایا علماء کی کتابیں آپ کے سامنے ترجمہ ہوئی ہیں. مثال کے طور پر آیت اللہ شہید دستگیر کی کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں. ان کتابوں کو لے لیجیے. تاریخ اسلام کی کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کی کتبیں آپ کے سامنے. مستند کتابوں کا انتخاب کیجیے. ہر روز کم سے کم ایک صفحہ پڑھیے. آپ کی زندگی خود بخود تبدیل ہوگی. اور وہ کی پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا، جو کریں خدا کی خاطر کریں. آپ بدلتے چلے جائیں گے. آپ کی زندگی تبدیل ہوتی چلی جائے گی. یہ کسی اور حضرات کو سوال، اسی روز میں آخر تک
इस रो में से किसी को सवाल हो, वजाहत हो कोई? अस्सलाम वालेकुम या आलिम। मेरा आपसे सवाल ये है कि हम इत्तेहाद करें मुसलमान भाइयों से। अगर हम इत्तेहाद करते हैं तो वो नमाज हाथ बांध कर पढ़ते हैं, हम हाथ खोल कर पढ़ते हैं। वो मजलिस अदा नहीं सुनते, हम मजलिस अदा सुनते हैं। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो वो हमारे साथ अपोजिट हैं। अगर हम इत्तेहाद उनसे करें तो किस चीज़ पर करें, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। बहुत आसान है। आपने कहा वो नमाज हाथ मांग के पढ़ते हैं, हम हाथ खोल के पढ़ते हैं। फिर अपने आप से पूछेगा वो किसी खुदा को मानते हैं क्या? किसी नबी को मानते हैं? किसी किताब को मानते हैं? कि ये प्यार के लिए अच्छा ग्राउंड नहीं है? कुरान करीम फरमाता है या अहल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाअ बैनना व बैनकुम अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। ए अहले किताब जमा हो जाओ उस चीज पर जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर की है। वो क्या? कि हम अल्लाह की बंदगी करेंगे, तागूत से इज्तिनाब करेंगे। वो कुरान करीम इतना वसी है, अहले किताब को दावत देता है इस बात के ऊपर कि खुदा की बंदगी के ऊपर मुत्तहिद हो जाओ। उस बंदगी के ऊपर अपने आप को मुत्तहिद करने की कोशिश क्यों नहीं कर लेते? मैं और आप? आपने जैसे कहा अहले किताब, अगर हम वो भी कुरान को मानते हैं, हम भी कुरान बहुत बुलंद सलावत।